السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کی بریرہ ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں BNN انٹرٹینمنٹ۔ وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کر پاتی جو اپنے محسنوں کو فراموش کرتے ہیں۔ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی مقصد، کسی نہ کسی مشن کے تحت آیا ہے، اور جب اس کی زندگی کا مقصد یا اس کا مشن پورا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے رب کی طرف واپس لوٹ جاتا ہے۔ کچھ لوگ گمنامی کی زندگی گزار کر گمنامی کی موت کے ساتھ قبر میں اتر جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں جو دنیا میں آئے، اپنا کام کیا، نام بنایا اور چلے گئے، اور پھر وقت پورا ہوتے پھر واپس لوٹ گئے، مگر رہتی دنیا تک اپنا نام زندہ کر گئے۔ پاکستان کے محسن ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی انہی ایک میں سے تھے جو اپنا نام امر کر گئے۔ بھارتی شہر بھوپال میں پیدا ہونے والے 14 اگست 1952 میں لوہے کے ایک ٹرنک کے ساتھ، جس میں چند کتابیں اور کپڑے تھے، کھوکھرا پار کی سرحد سے پاکستان میں داخل ہوئے۔ آپ نے میٹرک تک تعلیم بھوپال میں ہی حاصل کی تھی، باقی تعلیم کراچی میں، جبکہ اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ ہالینڈ موجودہ نیدرلینڈ چلے گئے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہالینڈ کے لیے ان کے پاس صرف جانے کا ٹکٹ تھا، واپسی کا نہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ انہیں نیدرلینڈ میں داخلہ نہ ملتا تو واپسی ان کے لیے دشوار مرحلہ ہوتا، تاہم انہیں وہاں داخلہ مل گیا۔ نیدرلینڈ میں تعلیم مکمل کرنے کے لیے نوجوان عبدالقدیر خان وہاں سے ایک سائنسی ادارے سے منسلک ہو گئے، اور اس طرح ان کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو گیا۔ بھارتی ایٹمی دھماکوں اور دھمکیوں کے بعد ڈاکٹر صاحب نے بھٹو صاحب کی درخواست پر پاکستان آ کر جوہری پروگرام پر کام شروع کر دیا، اور آخرکار صرف 3 سے 4 سال کے عرصے میں پاکستان ایٹمی طاقت بن کر سامنے آ گیا۔ آئیے اب ہم اپنے پاکستانیوں سے جانتے ہیں کہ وہ ہمارے محسن، ہمارے ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور ان کی وفات پر وہ کیا کہتے ہیں۔ ڈیلی پاکستان کے گروپ ایڈیٹر اور سینئر کالم نگار اور PTV کے اینکر پرسن اسرار رانا انکل نے کہا، ویسے تو پاکستانی قوم جو ہے وہ ایک محسن کش اور احسان فراموش قوم ہے۔ اس قوم پہ جس نے احسان کیا، ہم نے ان کے ساتھ بہت برا کیا۔ قائد اعظم کا جو گاڑی ہے وہ سڑک پہ کھڑی رہی، اس کا پیٹرول ختم ہو گیا، ان کی بین گاڑیاں روکتی رہی، ان کی گاڑی رکی نہیں۔ یہ سوال اب تک قائم ہے کہ ایسی گاڑی کیوں دی گئی جس میں پیٹرول نہیں تھا اور اس گاڑی کا بیک اپ کیوں نہیں تھا۔ پھر خود فاطمہ جناح کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد باقاعدہ درخواست ہائی کورٹ میں دی گئی کہ ان کا پوسٹ مارٹم کرایا جائے، کیونکہ ان کے بستر پہ خون کے نشانات تھے، اور وہ رپورٹ بھی دبا دی گئی، اور انہیں تو یہاں تک کہ وہ پہلی خاتون تھی جنہیں راہ کا ایجنٹ قرار دیا گیا۔ پھر اس کے بعد آ جائیں یہ ایٹم بم کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹم بم بنایا، ناقابل یقین کام کر کے دکھایا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہم نے بھٹو کو پھانسی دے دی۔ بے نظیر بھٹو نے پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی لا کے دی، ہم نے اسے مار دیا۔ نواز شریف نے ان سے سو اختلاف ہوں لیکن بینگ پرائم منسٹر یہ کریڈٹ تو ان کا ہی ہے کہ انہوں نے پاکستان میں ایٹمی دھماکہ کیا۔
ہم نے انہیں بھی اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ ڈاکٹر قدیر کو اس سطح پہ بلیک میل کیا گیا اپنی کرپشن اور اپنے ڈکیتی بچانے کے لیے کہ انہوں نے آ کے کہا کہ جی ہاں میں نے میزائل ٹیکنالوجی جو ہے وہ منتقل کی جنوبی کوریا کو، شمالی کوریا کو، تو اور پھر وہ ساری زندگی ایک نامعلوم حصار میں رہے، اور لیکن ان کا بڑا پن یہ تھا کہ انہوں نے کبھی پھر یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ بات ایسے نہیں ایسے تھی، جبکہ پوری دنیا کو اس بات کا پتہ تھا کہ اصل مجرم کون ہے۔ تو پاکستان میں کوئی بھی جو بڑا آدمی گزرا ہے اس کے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے۔ اب ان کی خدمات کی جہاں تک بات ہے تو ٹھیک ہے، ڈاکٹر سمربند کہتے ہیں یہ ہمارا کریڈٹ ہے، کوئی اور کہتا ہے ہمارا کریڈٹ ہے، کوئی اور کہتا ہے ہمارا کریڈٹ ہے، لیکن اللہ جسے عزت دے اسے اس عزت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بھٹو صاحب کے کہنے پہ ہم سب کو چھوڑ کے یہاں آئے، اور پھر جس طرح انہوں نے خاموشی سے یہ سارا کام کیا وہ ایک عظیم مثال ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج شدید بارش میں ہزاروں لوگوں کا فیصل مسجد میں پہنچنا اس بات کی علامت ہے کہ تمام تر زیادتیوں اور ڈاکٹر قدیر کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے باوجود پاکستانی ان سے محبت کرتے تھے، اور اگر آج کوئی یہ کہتا ہے پاکستان ناقابل تسخیر ہے تو اس کا کریڈٹ ذوالفقار علی بھٹو اور ڈاکٹر صاحب کو جاتا ہے۔ کویت سے پاکستانی نشاد سینئر کالم نگار اور سیاستدان انکل غلام حیدر شیخ نے کہا کہ وہ ایک قابل سائنسدان اور ایک اچھے لکھاری تھے جن کے دل میں خدا خوفی اور وطن کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ڈاکٹر قدیر بدل گیا ہماری تقدیر، اس قوم کی تقدیر کے ساتھ ساتھ اس ملک کی بھی تقدیر بدل دی۔ آج دشمن آنکھ اٹھا کر ہماری طرف نہیں دیکھ سکتا، اور یہ سب ڈاکٹر قدیر ہی کی مرہون منت ہے۔ ڈاکٹر قدیر نے بہت کم مدت میں پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا دیا، ہمیں ایٹم بم کا تحفہ دیا۔ میں یہاں پر یہ بات بڑے دکھ کے ساتھ کہوں گا کہ اس وقت کے حکمرانوں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اور یہ احساس ان کے دل میں رہا، اور اسی احساس کے ساتھ وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ وہ اس قوم کا اثاثہ تھے، ان کی خدمات قابل تحسین ہیں، اور میں مشکور ہوں BNN انٹرٹینمنٹ کا جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں یہ پیغام ریکارڈ کرواؤں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ معروف موٹیویشنل اسپیکر اور فیچر رائٹر انکل قاسم علی شاہ نے کہا کہ جی السلام علیکم جی۔ ڈاکٹر صاحب ایک بہت بڑے انسان تھے، پاکستان کا بہت بڑا سرمایہ تھے۔ میری ان کے ساتھ کچھ ملاقاتیں ہیں، میں ان ملاقاتوں کو کبھی بھلا نہیں سکتا، اور میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے۔ ڈاکٹر صاحب کا جو کنٹریبیوشن ہے میں سمجھتا ہوں کسی ایک بڑے ہیرو سے کم نہیں ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں ڈاکٹر صاحب کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ ہم سب پاکستانی، ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ایک بار ڈاکٹر صاحب کی مغفرت کے لیے دعا کریں، سکولز میں ان کی مغفرت کے لیے دعا کروائی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بے شمار جو ہمارے کہہ لیجیے روڈز ہیں ان کے نام بھی ڈاکٹر صاحب کے نام پہ رکھنے چاہیے۔ وہ ہیرو جو کسی بھی معاشرے کی بقا کے ضامن ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ اکنالج کرنا چاہیے۔ تو میری ڈاکٹر صاحب کے لیے دل سے دعائیں ہیں ان کی مغفرت کے لیے، اور جس طرح ایک غم کا اظہار پوری پاکستانی قوم نے کیا ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے لیے کتنی محبت لوگوں کے دلوں میں پائی جاتی ہے۔ بہت شکریہ۔ سینئر کالم نگار اور بلاگر انکل ندیم رحمان ملک نے کہا
वैसे तो उनकी हर शोबा है जात में नुमाया तरीन खिदमात हैं, लेकिन जो उनकी कौमी खिदमात है वो है उनका अदब, आर्ट और लिटरेचर से ताल्लुक़। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान पाकिस्तान के जहाँ नामवर साइंसदान थे वहाँ वो नामवर राइटर भी थे। वो कॉलम निगार थे और इंतहाई खूबसूरत जहाँ दीदा और दीदावर इंसान थे, दीदावर राइटर थे। वो रोज़नामा जंग में कॉलम लिखते थे शहर होने तक, तो उनके कॉलम पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में बहुत ज़ौक़ शौक़ से पढ़े जाते थे। और वो अपने कॉलमों में हमेशा पाकिस्तान की बात करते थे, पाकिस्तान के मसाइल और उनका हल पेश करते थे। और साथ ही जो भी पाकिस्तान के हमारे मशाहिर कराम हैं और उनकी कोई किताबें उस महीने मंजर आम पर आई हैं, तो वो भी अपने कॉलमों में उन किताबों का जिक्र बहुत खूबसूरत अंदाज से करते थे। यूँ समझ लें कि उनके कॉलमों में ही उनकी किताबों का रिव्यू भी मिल जाता था। और दूसरा ये कि उन्होंने ख़ुद भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जिनमें नुमाया तरीन किताब जो उनकी अपनी ऑटोबायोग्राफ़ी है वो है दास्तान आज़म के नाम से, जो मैं आपकी खिदमत में अभी दिखाता हूँ, पेश करता हूँ। जी, ये किताब है डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की ऑटोबायोग्राफ़ी दास्तान आज़म के नाम से। सामीन इकराम, ये किताब दुनिया भर में बहुत मकबूलियत इसने हासिल की है। इसमें इस किताब में उन्होंने वो हक़ाइक़ और वाक़यात दर्ज किए हैं जो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की ज़िंदगी से बराह रास्त जिनका ताल्लुक़ था। गोया ये सियासी किताब नहीं है, उनकी एक शख्सियत का एक खूबसूरत जो पहलू था अदब का, वो इस किताब में उन्होंने अदबी चाशनी भरपूर समो दी है। और इसके साथ साथ जो उन पर बीती वो भी एक खूबसूरत और मुनफरिद अंदाज से उन्होंने इस किताब में शामिल किया। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की कौमी खिदमात को कोई भी नहीं भुला सकता। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, अल्लाह ताला उनकी लहद पर शबनम अफशानी करे। वो पाकिस्तान को यतीम कर गए हैं, पाकिस्तान आज यतीम हो गया है। उनकी वफ़ात से पाकिस्तान को एक नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा है। वो हयात थे, उन्होंने पाकिस्तान का एटमी बम बनाया, एटमी एक क़ुव्वत हासिल की, जिसकी वजह से दुनिया पाकिस्तान से डरती थी, उससे दब के रहती थी। हम डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। डॉक्टर साहब का पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम पर एक बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने तमाम दुनिया की आसाइशों को, अरबों खरबों डॉलरों को ठुकराकर पाकिस्तान में बहुत तंगदस्ती से वक्त गुजारा, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक तौकीर अता की और पाकिस्तान को बावकार ममालिक की सफ़ में ला खड़ा किया। हम डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की रहलत पर इंतहाई अफसोस का इज़हार करते हैं। मारूफ समाजी रहनुमा और दी हार्वर्ड कैंपस स्कूल की प्रिंसिपल मैडम महविश मकबूल ने कहा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की वफ़ात तो बिलाशुबा एक बहुत बड़ा सानिया है पाकिस्तानी कौम के लिए। उन जैसे मोहसिन पाकिस्तान, मैं तो उन्हें कहूँगी, उन जैसे इंसान तो सदियों के बाद आते हैं, जो अपनी ज़िंदगी को, अपनी फलाह को कुर्बान करें और अपने वतन के लिए ना माली तौर पे किसी फ़ायदे को देखें, ना किसी और तरह की मराद को देखें, और वो अपने वतन के लिए इतना बड़ा काम करें कि ये भारत जो हमारा दुश्मन है, वो हमारी एटमी क़ुव्वत बनने की वजह से वो हमसे डर गया, पीछे हट गया। तो इतनी बड़ी शख्सियत तो सदियों के बाद आती है, और ये हमारे मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए बहुत बड़ा सानिया है। अल्लाह ताला डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को अपनी जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए और उनके दर्जात बुलंद करे, और अल्लाह ताला इसके बाद भी
اسی طرح اپنے نیک بندے ہماری قوم کے لیے بھیجتا رہے جو ہمارے ملک کے لیے ہماری فلاح کے لیے کام کریں، نہ کہ اپنی ذاتی فائدے کے لیے مفاد کے لیے کام کریں۔ تھینک یو۔ وطن اور ادب سے محبت رکھنے والے اینکر پرسن اور باکمال فنکار امتیاز کوکب صاحب نے کہا: السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں امتیاز احمد کوکب اور آپ مجھے پاکستان کے ممتاز ٹیلی ویژن چینلز پر دیکھتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1936 میں انڈیا کے شہر بھوپال میں پیدا ہوئے، 1952 میں پاکستان منتقل ہوئے اور پھر کراچی یونیورسٹی سے 1960 میں میٹلرجی میں ڈگری حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ ہالینڈ گئے، پھر اس کے بعد بیلجیم تشریف لے گئے۔ 1976 میں انہوں نے پاکستان میں ایک ریسرچ لیبارٹری قائم کی، جس کا بعد میں نام تبدیل کر کے انہوں نے AQ خان ریسرچ لیبارٹری رکھ دیا۔ 1998 میں پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا اور یہ پاکستان کا پہلا اسلامی ملک ہے جو ایٹمی طاقت بنا۔ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو 2002 کے بعد تکالیف سے گزرنا پڑا، انہیں گھر پر نظر بند کر دیا گیا۔ ویسے تو ایک حکمران چاہتا تھا کہ اسے امریکہ کے حوالے ہی کر دیا جائے، لیکن قوم کا بڑا پریشر تھا، انہیں اعزازات سے نوازا گیا، نشان امتیاز اور حلال امتیاز دیا گیا، لیکن وہ اعزاز، وہ شرف انہیں عطا نہیں کیا گیا جس کے وہ حقدار تھے۔ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت نے اپنے ایک ایٹمی سائنسدان کو ملک کا صدر بنا دیا، لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو نظر بند کر دیا گیا، اور پھر آج 10 اکتوبر 2021 کو وہ اپنے حقیقی خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ بہت ہی رنجیدہ ہے پوری قوم، حکمرانوں نے وہ عزت، وہ عظمت، وہ سطوت انہیں عطا نہیں کی جس کے وہ حقدار تھے۔ عمر بھر ہوتی رہیں سازشیں میرے خلاف، عمر بھر ہوتی رہیں سازشیں میرے خلاف، مر گئے تو ریفرنس اور برسیاں ہونے لگیں۔ اللہ کریم محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، مقام علیین عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ ادبی اور ثقافتی تقریبات کے ہوسٹ اینکر پرسن وسیم حسن ایوان صاحب نے کہا کہ السلام علیکم، دس از وسیم حسن اینکر پرسن۔ میرے لیے آج بڑی شاکنگ نیوز ہے، بلکہ افسوسناک خبر، پوری قوم کے لیے افسوسناک خبر یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ایٹمی پاکستان بنانے والے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو، پسماندگان کو اور خاندان کو اس قوم سمیت صبر جمیل عطا فرمائے۔ شہرہ آفاق جیل کہانی کے مصنف سینئر ادیب اور صحافی جاوید راہی انکل کا کہنا ہے کہ میرے ساتھ ان کی محبت، میرا تعلق، میرا واسطہ بالکل ایسے ہی تھا کہ مجھے یوں لگتے تھے جیسے وہ اس ملک کے اہم پرسن نہیں، وہ ہماری ہی طرح کے ایک بہت سادے سے انسان ہے۔ اللہ پاک انہیں ولی کی رحمت کرے۔ میں نے ان کو اپنا مسودہ دیا، جیل کہانی، میرے بہت ہی محترم، بہت میرے پیارے استاد، جن کی وساطت سے آج میں اس ملک میں جہاں جہاں اردو پڑھی جاتی ہے وہاں روشناس ہوں، تو ندیم نظر صاحب کے والد صاحب، اللہ پاک ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میرے استاد بھی تھے، بہت محترم تھے، بہت پیار کرتے تھے۔
ان کے بعد مجھے ندیم ندر صاحب نے روزنامہ خبریں میگزین کا پلیٹ فارم جو ہے وہ مہیا فرمایا. میں آج بھی ان کے ساتھ ہوں، وہ جہاں ہوں گے میں ان کے ساتھ ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ مسلم پاکستان کی یہ جو میرے زبان پہ لفظ موت کا لفظ نہیں آ رہا، کیونکہ وہ ہم میں زندہ ہیں، ہمیں انہوں نے زندہ کیا، ہم پوری دنیا میں ان کے نام کے حوالے سے سر اٹھا کے چلنے کے لائق ہوئے. مجھے بہت افسوس ہے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک انہیں اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے.